آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب اس کی پہلی، دوسری اور پھر 10ویں اور 11ویں آیت تلاوت کریں گے۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور اسیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبہ مجھے پہنایا، دلہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا ہو اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے آراستہ ہو۔ کیونکہ جس طرح زمین اپنی سبزی نکالتی اور باغ اپنے میں بوئی ہوئی چیزوں کو اگاتا ہے، اسی طرح سے مالک خداوند تمام قوموں کے سامنے صداقت اور حمد کو اگائے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو۔ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ روح کو نہ بجھاؤ، بتوں کی حقارت نہ کرو، سب باتوں کو آزماؤ، جو اچھی ہو اسے پکڑے رہو، ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے، آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری اور روح اور بدن اور جان ہمارے خدا یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا اور اس کا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اسی سے سب کچھ پیدا ہوا، ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اسی میں زندگی تھی اور زندگی انسانوں کا نور تھی، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا۔ ایک آدمی موجود ہوا خدا کی طرف سے راسل، جس کا نام یوحنا تھا۔ یہ شہادت کے لیے آیا کہ نور کی شہادت دے، تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں۔ وہ خود تو نور نہ تھا، لیکن نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا۔ حقیقی نور وہ تھا جو ہر انسان کو منور کرتا ہے۔ جو دنیا میں آتا ہے وہ دنیا میں تھا، اور دنیا اسی سے پیدا ہوئی، اور دنیا نے اسے نہ پہچانا۔ وہ اپنے ملک میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں اقتدار بخشا کہ خدا کے فرزند ہوں۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ اور خطائیں ملائے جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم آمد کا تیسرا اتوار منا رہے ہیں، اور یہ اتوار خوشی کا اتوار، جس میں خدا ہمیں پیغام دیتا ہے مقدس پولس کی معرفت بھی کہ خوش رہو ہر ایک بات میں، مسیح خداوند میں خدا باپ کی یہی مرضی ہے، اور یہ ایک بڑی بات ہے۔ خوش رہو کیونکہ یسوع مسیح کے آنے کا مقصد، یسوع مسیح کے آنے کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم تمام کے تمام ہمیشہ کے لیے سکون میں آ جائیں، یعنی کہ خوشی کو حاصل کریں،
سکون اور اطمینان کو حاصل کریں گے۔ یہ ریزن ہے یسوع مسیح کے اس دنیا میں آنے میں، کیونکہ جب باغ عدن سے ہم نکلتے ہیں تو ہم سے خوشی اور اطمینان جدا ہو جاتا ہے۔ ہم بڑے سکون میں ہیں، باغ عدن میں ہر طرح کی خوشی ہے، ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کا اطمینان ہے، لیکن جو ہی وہاں سے نکلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کمی کی چیز کیا آتی ہے؟ سکون کی، خوشی کی کمی آتی ہے، کیونکہ پھر وہ جس کی وجہ سے خوشی تھی وہ روح ہمارے ساتھ نہیں رہا۔ تبھی پولس رسول کہتے ہیں کہ خدا کن چیزوں کو محفوظ کرے گا؟ آپ کے بدن کو، آپ کی جان کو اور آپ کی روح کو، کیونکہ جو روح ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو ملا ہوا تھا جو جدا ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد یسوع مسیح کے آنے کے ساتھ ہی قربان ہو کر آسمان پر جانے کے بعد ہم سب کو پھر روز انعام میں ملا۔ آج خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام کے تمام خوش رہیں، اس لیے کیونکہ اس نے خوشی کو بحال کر دیا، دوبارہ سے ہمیں صلاحیت ٹھہرا دیا کہ ہم خدا کا پاک روح حاصل کریں اور اپنے اندر سے رکھیں۔ تبھی پولس رسول کہتے ہیں کہ روح کو نہ بجھاؤ، یعنی کہ جو آپ کے اندر ہے وہ پھر استعمال میں رہنا چاہیے، وہ جاگتا رہنا چاہیے، وہ کام کرتا رہنا چاہیے۔ لیکن کئی دفعہ ہم خدا کے روح کو بجھاتے ہیں، یعنی کہ ہم اس کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اپنی مرضی کو اس کی مرضی پر کیا کر دیتے ہیں؟ مسلط کر دیتے ہیں۔ آج کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو ہر وقت خوش رہنے کی ضرورت ہے، لیکن خوش رہیں گے کیسے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں خوش رہوں، ہر انسان چاہتا ہے۔ کوئی بندہ ہے جو کہتا ہے میں خوش نہیں رہنا چاہتا؟ کوئی بھی نہیں۔ کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ میں خوش نہیں رہنا چاہتا۔ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خوش نہیں ہیں، اور اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ ہم خداوند کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ پولس رسول نے جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو اس میں پولس رسول نے ہمیں کہا کہ ہر ایک بات میں خداوند کا کیا کرو؟ اور چونکہ ہم شکر ادا نہیں کرتے اس وجہ سے ہم خوش بھی نہیں رہ سکتے۔ اب ہم کیسے شکر ادا نہیں کرتے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ میں دیکھوں گا کہ مجھے کیا کیا چیزیں نہیں ملی۔ میرے پاس اگر گاڑی نہیں ہے تو میرا سارا فوکس گاڑی پر ہوگا۔ اگر میرے پاس گھر نہیں ہے تو میرا سارا فوکس کس پہ ہوگا؟ گھر پر ہوگا۔ جو میرے پاس ہے اس پر میرا کوئی فوکس نہیں۔ اب غور کریں، میرے پاس جو ہے اس پر میرا کوئی بھی دھیان نہیں ہوتا۔ جو میرے پاس نہیں ہے میرا تمام کا تمام دھیان اس پر ہوتا ہے۔ اگر میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں سارا ٹائم ہر وقت اولاد کو ذہن میں رکھ کے چلوں گا کہ میرے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، میرے پاس ہے نہیں ہے، میرے پاس ہے نہیں ہے۔ لیکن جو میرے پاس ہے اس پر میرا دھیان ہی نہیں۔ میرے پاس آنکھیں ہیں، میرے پاس بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، تندرست جسم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر بیٹا یا بیٹی نہیں ہے تو بیوی ہے، یہ کہ بیوی بھی ہے، وہ بھی تندرست و توانا ہے، گھر میں کھانے کو بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ صرف ایک چیز نہیں ہے جس پر میرا فوکس ہے بہت زیادہ، کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میں خداوند کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا دھیان صرف اس بات پر ہے جو میرے پاس نہیں۔ ایسے ہی اگر میرے پاس گھر نہیں ہے تو میں سارا ٹائم گھر کے متعلق سوچوں گا۔ اب جو میرے پاس ہے اس پر میرا دھیان ہی نہیں۔ صحت ہے، تندرستی ہے، توانائی ہے، سارا کچھ جو کچھ میرے پاس ہے اس پر میرا دھیان نہیں ہے۔
اور جو میرے پاس نہیں ہے اس پر میرا سارا دھیان ہے. چونکہ میرا دھیان ان باتوں پر رہتا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، ان چیزوں پر رہتا ہے جو مجھے نہیں ملی ہے، تو اس لیے میں کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. میں کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ میں تو بالکل تندرست ہوں. بہت سے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہیں. میں کچھ بھی کھا سکتا ہوں. آپ ذرا غور کریں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو کچھ بھی کھا سکتے ہیں، انہیں کوئی پرابلم نہیں، کوئی چیز بھی کھا سکتے ہیں. نہ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، نہ کوئی شوگر کا پرابلم ہے. وہ کچھ بھی کھائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن وہ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے پاس بہت کچھ ہے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ جن کے پاس بہت کچھ ہے یہ بہت سی چیزیں کھانے کے محتاج ہیں. یہ بہت کچھ نہیں کھا سکتے، ہے بہت کچھ لیکن استعمال نہیں کر سکتے. میرے پاس بے شک کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں سب کچھ استعمال کر سکتا ہوں. تو اگر میں پازیٹیولی سوچوں گا تو میں کم کا کیا ادا کروں گا؟ شکریہ. لیکن میں ایسا سوچوں گا، ہم لوگ اس طرح سے سوچتے نہیں، ہمارا دھیان ہمارا فوکس ان باتوں پر ہوتا نہیں. ہم سوچتے ہی ان چیزوں کو ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی. ہم کبھی بھی ان باتوں پر نہیں سوچتے ہیں جو ہمارے پاس موجود ہے. آپ غور کر لیں اپنی زندگی میں، ہر شخص افراتفری کا شکار ہے، ہر طرف پریشانی ہے. کیوں؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف پانے کی رس میں یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. لیکن کیا ہوتا ہے؟ ہو نہیں پاتا. اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ہم شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں. اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو ہمارے لیے اگلی چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ آسان ہو جائیں گی. دیکھیے سمپل سی بات، آپ کا بیٹا ہے یا آپ کی بیٹی ہے، آپ اس پر پیسہ خرچ کریں، اسے آپ نے اسکول میں داخل کروایا. اگر وہ اچھا پڑھتا ہے، صحیح طریقے سے کام کرتا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس پر مزید پیسے لگانے کے لیے تیار. آپ کا دل چاہے گا، آپ کے اندر آئے گا کہ میں اس پر زیادہ سے زیادہ پیسہ لگاؤں، اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھاؤں. اور اگر وہ بچہ نافرمان ہو، آپ کے دیے ہوئے پیسوں میں، آپ کی دی ہوئی چیزوں میں وہ خوش نہ ہو، بلکہ ہر وقت یہ کہتا ہو کہ آپ نے مجھے کیا دیا، آپ نے میرے لیے کیا کیا، تو آپ ذرا سوچیں آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہیں گے؟ اس لیے کیونکہ وہ تو ہر وقت یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، محنت بھی نہیں کرتا، کام بھی نہیں کرتا، تو آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں، کیونکہ وہ شکر گزار بیٹا یا بیٹی نہیں. جب ہم خداوند کے شکر گزار بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں تو اس کے بعد ہماری نعمتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ہماری برکتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. ہم جو کچھ چاہتے ہیں وہ سب کچھ ہونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں. اور شکر گزاری سے ہمیشہ چیزیں بھر جاتی ہیں. یسوع مسیح سے دیکھیں کہ انہوں نے جب روٹیاں اور مچھلی لی تو کیا کیا؟ خدا کا شکر کر کے ہم نے، تو وہ کیا ہو گئی؟ بڑھ گئی. کیونکہ شکر گزاری سے ہمیشہ چیزیں بڑھتی ہیں. جب آپ خداوند کا تھوڑے میں جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ ملتا ہے، اور جب آپ زیادہ میں بھی شکریہ ادا نہیں کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تو کم ہو جاتا ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں جس کے پاس ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی نہیں دیا جائے گا. یعنی کہ جس کے پاس شکر گزاری ہے اسے اور دیا جائے گا، اور جو ناشکرا ہے اسے وہ بھی دیا جائے گا. تو ہمیں اس بات کو آج سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس بات پر آج دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں کتنی زیادہ شکر گزاری موجود ہے. میں کتنا زیادہ خدا کی نعمتوں کے لیے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں کتنا زیادہ کہتا ہوں کہ اے خدا میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرے پاس آنکھیں ہیں، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں
मेरे पास हाथ है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे पास पाँव है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा जिगर सही काम करता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मेरा दिल सही काम करता है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं ठीक से सांस ले सकता हूँ। कितने लोग हैं इस बात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? ज्यादातर तो हम खुदावंत का शुक्रिया अदा करने के लिए वजह ढूंढते हैं, रीजन ढूंढते हैं। क्या खुदा ने मुझे घर दिया है तो मैं कहता शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे सारे दोस्तों को गड्डी है, मेरे को नहीं, मैं कहता शुक्रिया अदा करता हूं। मैं ते बसा ते सफर करना, मैं कहता शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्त कोठियां चला रहे, मैं तो छोटे से कार चला रहा, मैं कहता शुक्रिया अदा करता हूं। तो सोचने की बात यह है कि आपके पास जो चीजें हैं, बहुत से लोग हैं करोड़ों रुपया लगाना चाहते हैं, उनका जिगर ठीक हो जाए, उनके गुर्दे ठीक हो जाए, पैसे लगाना चाहते हैं। बहुत से लोग हैं हेमोफीलिया के पेशेंट हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, बहुत से पैसे लगाकर वो शिफा पाना चाहते हैं और आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो भी आप खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते। उनसे पूछें जो बीमार हैं, उनसे पूछें जो परेशान हैं, उनसे पूछें जो चल नहीं सकते, उनसे पूछें जिनकी टांगे नहीं, उनसे पूछें जिनके बाजू नहीं, उनसे पूछें। आपको पता चलेगा कि खुदा ने आपको कितनी ज्यादा नेमतों से नवाजा है। आप कितना ज्यादा शुक्रिया अदा कर सकते हैं, कितना ज्यादा खुदा से कह सकते हैं कि खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, तूने मुझे तंदुरुस्त व तवाना रखा हुआ। और आज खुदा आपको ये सारी नेमतें याद दिलाकर कहना चाहता है कि आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत है ताकि आपकी नेमतों में इजाफा हो जाए, आपकी बरकतों में इजाफा हो और आप और ज्यादा बरकतें मुझसे पा सके, क्योंकि आप थोड़े में ध्यानदार हैं। आप मेरे शुक्रगुजार बेटे और बेटियां, और मैं चाहता हूं चूंकि आप थोड़े में ध्यानदार हैं तो आपको मैं ज्यादा दूं। आपके पास सिर्फ सेहत है, घर भी नहीं है, आपके पास तंदुरुस्ती है, गाड़ी भी नहीं है, लेकिन चूंकि आप उसमें जो आपके पास है मेरा शुक्रिया अदा करते हैं तो लिहाजा मैं अब आपको क्या दूंगा, वो चीजें जो आपके पास नहीं, क्योंकि आप उसमें मेरा शुक्रिया अदा करते हैं जो आपके पास मौजूद है। तो आज मैं चाहता हूं, क्योंकि खुदा बाप की यही मर्जी है कि आप सब अपने आप पर गौर करें, उन चीजों पर नहीं गौर करना जो हमारे पास नहीं है, हमने उन चीजों पर गौर करना है जो हमारे पास है। और आप देखेंगे कि जो हमने ख्वाहिशात की हैं, हमारी ख्वाहिशात एक चीज हो सकती है, दो चीजें हो सकती है, तीन चीजें हो सकती है, चार चीजें हो सकती है। आपने गौर करना है कि मेरे पास है क्या, उनको काउंट कर लेना, अपना पूरा जहन लगाकर आपने ये देखना मेरे पास है क्या, पूरे जिस्म को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर आपने काउंट करना शुरू करना, मेरे पास ये भी है, 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 वो सारी चीजों को काउंट कर लेना। फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि मैं क्या क्या चीजों की ख्वाहिश करता हूँ, फिर आपने उनको काउंट करना है। यकीन कीजिए आप हैरान हो जाएंगे कि जो चीजें आपके पास हैं वो उनसे ज्यादा है जो आपके पास नहीं है। काउंट करके देखिए, जो आपके पास है वो ज्यादा है उससे जिसकी आप ख्वाहिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम खुदा का शुक्रिया अदा नहीं करते, इसलिए क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि मेरे पास है क्या। हम सिर्फ उन पर सोचते हैं, उन चीजों पर सोचते हैं जो मेरे पास नहीं है, इसलिए हम खुश नहीं रह सकते। और आज खुदावंद चाहता है कि हम सब के सब क्या रहें, खुश रहें और खुदावंद में हमेशा शाद रहें। तो मुझे और आपको अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे और हमें हमेशा खुश रखे, ताकि हम खुदा की नेमतों के लिए, इसकी बरकतों के लिए हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहें। आमीन।